دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، اس کے بعد پھر حسن خاتمہ کے 10 نسخے بیان ہوئے، یعنی ایسے اعمال جن کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کی بشارت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ویسے تو جتنے نیک اعمال ہیں ان سے ایمان بڑھتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمانی کیفیت کمزور ہوتی ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ لوگوں میں تو مشہور ہے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لیکن یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو دوسری کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائے کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے اور دوسری نماز کی توفیق مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اگر پہلی کو پسند نہ کیا ہوتا تو دوبارہ آنے کی توفیق ہی نہ دی ہوتی۔ اور یہی حال گناہ کا ہے کہ ایک گناہ پھر کرتا ہے تو اللہ سے دوری ہوتی ہے، پھر اس دوری کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چلتا ہی جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کر کے اپنی لین درست کرے اور اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، رابطہ برقرار رہے۔ بہرحال تو جتنے گناہ ہیں وہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ بطور خاص ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے لکھا ہے بندے کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ان میں سے 15 گناہ بیان ہو چکے ہیں، 16واں گناہ بیان ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا وبال ایمان کے سلب ہونے کی صورت میں بندے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی اس کی ابتدا ہے، آگے میں چلوں گا تو بتلاؤں گا اولیاء اللہ کی گستاخی کا کیا مطلب ہے۔ یہ مضمون شروع ہے، پہلے اولیاء اللہ کی پہچان بیان ہوتی رہی، ان کی شرطیں بیان ہوتی رہیں، اولیاء اللہ کی کئی صفات آپ نے سنی۔ آج آخری بات کر کے پھر اس کو آگے چلاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا لباس، اولیاء اللہ کی شکل و صورت، ان کا حلیہ، ان کی وضاحت یہ کیسی ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک موٹی سی بات سمجھیں کہ ہم سب کا ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے جس سے کوئی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، ظاہری چیزوں میں بھی اور یہ نماز روزے میں بھی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور ہر چیز کی ایک صورت ہے۔ وہ حقیقت جب اپنی اس صورت میں ہوتی ہے تو تب وہ چیز کام کی ہوتی ہے۔ اگر صورت ہو اس میں حقیقت نہ ہو تو پھر وہ کام کی نہیں ہوتی، اور حقیقت صورت کے بغیر پائی نہیں جاتی۔
اب یہ اصلی جو شیر ہے جو ہمارے اس جنگل میں قید ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کہ نکل کر کے اعلان ہو جائے بھی سوسائٹی میں آیا ہوا ہے تو گھروں سے باہر نکلیں گے لوگ؟ اور نواز شریف والے شعروں سے پوری سوسائٹی بھر جائے؟ ہاں، نواز شریف والے جو شعر ہیں بھائی، مسلم لیگ کے ہر بندے نے اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے نا سجایا ہوتا ہے جیالوں نے، ایسے شعروں سے اگر پوری سوسائٹی بھر جائے تو بچے بھی نہیں ڈریں گے، بچے بھی ان کو جو ہے نا چھیڑیں گے۔ تو کیا ہے کہ وہ حقیقت ہے اور یہ صورت ہے۔ نماز جو ہے نا، نماز کی ایک حقیقت ہے اخلاص، روح، اور نماز کی ایک خاص شکل و صورت ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ نماز کی شکل و صورت ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے نا بجائے بیت اللہ کے مشرق کی طرف رخ کر کے بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے تو کیا خیال ہے اس کا؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ ابھی پیچھے قربانی کا موقع گزرا ہے تو کئی لوگوں نے پوچھا مسئلہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ خواہ مخواہ جو ہے نا اتنی قربانیاں کر کے گوشت ضائع کر دیتے ہیں، اتنا گوشت ہوتا ہے کہ لوگ کھاتے نہیں، تنگ آ جاتے ہیں کھا کھا کر کے، اور فریزر اپنے آباد کر لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں، کئی کئی مہینے کھاتے رہتے ہیں۔ تو بجائے قربانی کرنے کے یہ سارا پیسہ جو آپ قربانی پر لگاتے ہیں، کئی بچیاں یتیم گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادی کے مسائل ہیں، کئی بیوائیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں خرچے کو ترس رہی ہیں، کئی ایسے غریب اور غربا فقراء ہیں، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک قربانی کی حقیقت ہے، روح ہے، اور وہ اخلاص ہے، اور ایک قربانی کی شکل و صورت ہے بھائی، وہ شکل و صورت 1400 سال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور لاکھوں مسلمان اس انداز سے قربانیاں کر رہے ہیں۔ وہ شکل و صورت کیا ہے بھائی؟ جانور کا خون بہانا، باقی گوشت اور کھال اس سے اللہ پاک کو کوئی تعلق نہیں، گوشت اور آپ سارا خود استعمال کریں، کھال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر لیں۔ تو یہ جو خون بہانے والی شکل ہے وہ قربانی کے پیسے اور وہ قربانی والا اخلاص جب اس شکل کے اندر پایا جائے گا تو پھر جا کر کے وہ قربانی والی عبادت اللہ پاک کے دربار میں کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ 1 لاکھ روپے بیل پہ لگتا ہے، وہ 1 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ صدقہ خیرات کر دے لیکن قربانی نہیں کرتا، تو 1 کروڑ کا صدقہ اپنی جگہ لیکن قربانی چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور ایک کیا ہے؟ صورت ہے۔ جب تک اس صورت میں وہ حقیقت نہ پائی جائے وہ صورت کسی کام کی نہیں ہوتی، اور صورت کے بغیر حقیقت کے پائے جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کے جتنے عقل مند ہیں ان کا مانا ہوا ہے۔ آج مسلمان قوم من حیث القوم زوال کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی صرف نام ہے اسلام کا، وہ جو حقیقت تھی اسلام کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین والی، وہ حقیقت نہیں پائی جا رہی۔ تو صورت کے بغیر حقیقت پائی نہیں جا سکتی، اور حقیقت کے بغیر جو صورت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو مسلمان 1 ارب کی تعداد میں ہیں لیکن صورت ہے مسلمانوں والی، وہ جو اسلامی روح تھی نا، جو صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، پرانے اسلاف میں تھی، وہ روح ان کے اندر سے نکل چکی ہے۔ تو بھائی اولیاء اللہ کا بیان سنا آپ نے، اس میں ایک تو ولایت کی حقیقت ہے۔ ولایت کی جو حقیقت تھی وہ آپ سن چکے کہ ایمان بھی ہو اور تقوی، دینداری اور پرہیزگاری بھی ہو، اللہ پاک کے ذکر کی کثرت بھی ہو، یہ ساری چیزیں آپ سن چکے۔ اس کے ساتھ یہ سمجھے کہ یہ ولایت والی جو حقیقت ہے نا، یہ کس شکل میں پائی جائے گی؟ 1400 سال سے اولیاء اللہ کا اور اولیاء کرام کا ایک خاص حلیہ چلا آ رہا ہے، ان کی ایک خاص شکل و صورت چلی آ رہی ہے،
ایک خاص وضع قطع ان کی چلی آ رہی ہے، ایک ان کا لباس چلا آ رہا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 1400 سال میں اللہ کے جتنے نیک بندے اور اللہ کے جتنے محبوب اور ولی گزرے ہیں، ان کی ایک خاص شکل و صورت، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے اور مہذب لباس والے، سفید لباس والے، شلوار قمیض والے یا کرتے اور چادر والے، ہر زمانے میں ایسے اولیاء اللہ جو ہے نا وہ گزرے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے ولی بن جائیں، لیکن ان کے لیے ان والی شکل و صورت اختیار نہیں کرنا چاہتے، ان والا لباس نہیں اپنانا چاہتے، ان والی وضع قطع نہیں بنانا چاہتے، ان والا حلیہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے، ایک جرنیل صاحب جنرل تو بننا چاہتا ہے لیکن فوجی وردی نہیں پہننا چاہتا۔ بھائی آپ کے جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کیا خیال ہے وہ وردی کے بغیر اگر دفتر میں آ جائیں تو قانونی جرم ہے یا نہیں؟ جنرل تو آپ بننا چاہتے ہیں، مرتبہ تو حاصل کرنا چاہتے ہیں ولایت والا، کہ ہم ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں، لیکن وہ صلحاء والا لباس آپ کو پسند نہیں ہے، صلحاء والی شکل و صورت آپ کو پسند نہیں ہے، صلحاء والی وضع قطع آپ کو پسند نہیں ہے، ان جیسا حلیہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ شکل و صورت آپ نے بنائی ہے، لباس آپ نے پہنا ہے، وضع قطع آپ نے بنائی ہے اللہ کے دشمنوں والی، غیروں والی، اور بننا چاہتے اللہ پاک کا دوست اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتے۔ تو یہ جو ولایت والی حقیقت ہے، جیسے شیر کی اپنی ایک حقیقت ہے، وہ شجاعت اور وہ بہادری اور وہ جرت اور وہ دلیری، کیا خیال ہے آپ کا وہ گیدڑ کی شکل میں ڈالی جا سکتی ہے؟ وہ تو شکل ہے وہ گیدڑ کی، گیدڑ تو گیدڑ ہی رہے گا، اس کے اندر شیر والی شجاعت نہیں ڈال سکتے۔ اور گیدڑ والی جو بزدلی ہے وہ شیر کے اندر نہیں آ سکتی، شیر کی شکل میں نہیں آ سکتی۔ تو جتنی حقیقتیں ہیں ان سب کے لیے ایک شکل و صورت بھی اللہ پاک نے بنائی ہے۔ وہ حقیقت جب تک اس شکل و صورت میں نہیں آئے گی اس وقت تک وہ مرتبہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ ولایت والا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کا واقعتاً حقیقی معنوں میں ولی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اولیاء والا لباس اختیار کرنا پڑے گا، اولیاء والی شکل و صورت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، اولیاء والی وضع قطع اور ان جیسا حلیہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کئی دفعہ ذکر ہوا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے محبوب خلیفہ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حضرت کے مرید ہو گئے، انگریز کے عہدے میں بہت بڑے کسی عہدے پر تھے انگریز کے زمانے میں، لیکن اس عہدے میں رشوت دینی پڑتی تھی، کام نہیں چلتا تھا، تو وہ چھوڑ دی نوکری اور سکول کی طرف اپنا تبادلہ کروا لیا، جس میں معمولی تنخواہ پر ساری زندگی گزارا کی۔ حضرت سے مرید ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے داڑھی رکھنے کی بھی توفیق دے دی، کلین شیو تھے۔ اللہ والوں کی صحبت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھلاتی ہے۔ داڑھی رکھ لی، جب داڑھی رکھ لی تو حضرت کی خانقاہ میں داڑھی رکھنے کے بعد پہلی مرتبہ آئے تو وہ بھی شاعر تھے، عجیب و غریب اشعار کہتے تھے، کئی دفعہ ان کے اشعار آپ کو سنائے ہیں۔ تو اس داڑھی پر انہوں نے ایک شعر کہا، الہی تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو بھائی صورت ہوگی تو اس میں اصلی حقیقت آئے گی نا، صورت ہی نہیں ہوگی تو اس میں حقیقت شعر والی کہاں سے آئے گی؟ پہلے شعر والی شکل بناؤ، پھر شعر والی شجاعت نصیب ہوگی، دلیری نصیب ہوگی، جرأت نصیب ہوگی۔ آج ہمارے ہاں یہ لباس کا موضوع بڑا اہم ہے، اس پر انشاءاللہ میں کسی موقع پر یہ تفصیل سے شروع کروں گا اور کئی جمعے اس کو بیان کروں گا۔
اعتکاف والوں میں ایک دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، ہمارے ہاں لباس کا جو مسئلہ ہے نا وہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارا مسلمان معاشرہ لباس کے معاملے میں اب شرعی حدود کو مہذب اور غیر مہذب کا مسئلہ اپنی جگہ رہا۔ اب تو ہمارے نوجوانوں نے شرعی حدود کو بھی پھلانگنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ اصل تو یہ کام تھا اسلامی حکومت کا، یہ کلمہ پڑھنے والا کا ملک ہے اور لاکھوں قربانیاں دے کر کے یہ ملک وجود میں آیا ہے، لیکن اللہ پاک کی شان کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر کے اس کے حکمران ماڈرن قسم کے لوگ ہیں جن کو دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اصل یہ کام ان کا ملک میں ہر شعبہ ہے، ہر محکمہ ہے، اور وزیروں کی ایک موج ہے، فوج ہے جو موج کر رہی ہے، اور کئی وزیر جو ہے نا بلا محکمہ، جب وزیر وزارت نہیں رہتی تو ان کو مشیر بنا دیتے نوازنے کے لیے، لیکن کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ کہتے ہیں، جس کا کام یہ ہو کہ مسلمان جو پٹڑی سے اتر رہے ہیں ان کو پٹڑی کے اوپر لایا جائے۔ ہیلمٹ چیک کرنے والے تو کھڑے ہوئے ہیں راستوں میں، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، بھی ہیلمٹ سے آپ کو کیا واسطہ، مرے گا تو جائے گا، ایک بندہ کم ہوگا نا، آبادی آپ ویسے بھی کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلمٹ بیچنے والوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ہیلمٹ کا پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ تو کر کیا رہا ہے۔ سارے عام گناہ ہو رہے ہیں، سارے عام اللہ پاک کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ مسلمان کے، ہمارا کام صحیح چل رہا ہے۔ اور ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا عیار اور بڑا چالاک اور بڑا مکر اور بڑے فریب والا، غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ یہ زہر مسلمانوں کے معاشرے میں اس نے ایسی پھیلائی ہے، لباس کے معاملے میں بھی اس نے اپنی وہ مکر و فریب پھیلایا، اور ایسا پھیلایا ہے کہ سب سے آہستہ آہستہ سب سے پہلے اس نے ابتدا کس سے کی ہے بھائی؟ پگڑی سے کی ہے۔ مسلمانوں کے سروں سے پگڑیاں اتار دی، مغل بادشاہوں کا وہ شاہانہ اور معزز اور محترم لباس وہ کیا تھی؟ پگڑی تھی۔ جب انگریز کا قبضہ ہوا تو اس خبیث نے وہ پگڑی والا لباس جو تھا وہ ہوٹل کے بیروں کو پہلایا تاکہ یہ گھٹیا ہو جائے اور اس لباس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے، معزز لوگ اس کو پہننا شرم محسوس کریں۔ پگڑی اتر گئی، ہم نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا آہستہ آہستہ، جب مسلمان اس کو پی گئے نا تو اس کے بعد مسلمانوں کے سر سے اس نے ٹوپی اتار دی، سر سے ننگا کر دیا ان کو، یہاں تک کہ نماز بھی سر سے ننگی۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ احرام کے سوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین میں سے کسی اللہ والے بزرگ نے ایک نماز بھی بغیر سر ننگے سر پڑھی سوائے احرام کے۔ ٹوپی اتار دی، دفتروں میں ننگے سر، بازاروں میں ننگے سر، مارکیٹوں میں ننگے سر، پارکوں میں ننگے سر، روڈوں پر ننگے سر، ننگا سر کر دیا۔ ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی گھر سے باہر مرد ہو کر کے بھی ننگے سر پھرتا ہے بازاروں میں، ننگے سر جاتا ہے مارکیٹ میں، ننگے سر جاتا ہے دفتر میں، اس آدمی کی گواہی شرعی عدالت میں مقبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ٹوپی اتر گئی جناب، اس کو بھی مسلمان پی گئے۔ اس کے بعد پھر نمبر آیا مسلمانوں کی قمیض اتار دی، آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قمیض اتار دی، اور قمیض اتار کر کے قمیض کی جگہ بنین نے لے لی، ہاف بازو والی بنین یا شرٹ، وہ پہن کر کے ہر جگہ اس کو مہذب لباس قرار دیا، یہاں تک کہ مسجد میں بھی یہی لباس۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بنین بازو کے یہاں درمیان میں آنی شروع ہو گئی، آدھے بازو اور آدھا یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں
کونی نہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، آدھا بازو ننگا، کونی سے اوپر والا آدھا بازو بھی ننگا۔ جب اس کو بھی مسلمان پی گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ بنین یہاں مونڈوں تک آ گئی، اور یہ بغل سارے اس کے ننگے۔ حالانکہ بغل والا جو حصہ ہے، آپ سارے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ زیر ناف والے حصے کے بالکل مشابہ ہے۔ نوجوانوں نے اس کو پہن کر کے یہاں تک کہ مسجد میں بھی آنا شروع کر دیا۔ یہ اوپر والے حصے کا حشر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے سے شروع ہوا، اوپر والا لباس اتار دیا سر سے شروع ہو کر کے، پھر نیچے سے شروع ہوا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بھی سلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، تو اس نے سلوار کو بدل کر کے ان کو وہ پہنا دی، پتلون پہنا دی، پینٹ پہنا دی، کہ جس کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے ہی مشکل۔ کچھ عرصہ یہ جنگ چلتی رہی کہ سلوار ہو یا پتلون ہو۔ اس کے بعد پتلون کی جگہ آدھی پنڈلی والا پاجامہ آ گیا۔ اب ہم کہتے تھے کہ ٹخنے ننگے کرنا فرض ہے اور ٹخنوں کو ڈھانپنا حرام ہے، اور جو آدمی ٹخنے ڈھانپ پر کے چلے گا قیامت والے دن اللہ پاک اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ انگریز نے اور فیشن نے جب وہ پاجامہ آدھی پنڈلی تک پہنچایا تو اب سلوار اتر گئی، وہ شارٹ قسم کا پاجامہ آدھی پنڈلی والا آ گیا، اور اصل سنت چادر کا اور شلوار کا پنڈلی تک رہنا ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مذاکرات کے لیے قریش مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کے چچا زاد بھائی نے جو کافر تھا، اس نے کہا کہ بھائی اپنی چادر تھوڑی سی نیچے کر لو، یہاں جن کی چادر جتنی نیچے ہوتی ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جس کی جتنی اوپر ہوتی ہے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، کوئی مجھے حقیر سمجھتا ہے یا بڑا سمجھتا ہے، لا ہاکذا حضرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر یہاں تک ہوتی ہے، میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ اب انگریز کے کہنے پر تو ہم نے یہ کر لیا، لیکن اپنے محبوب پیغمبر کے کہنے پر ٹخنے ننگے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ چلتا رہا کچھ عرصہ، اس کو مسلمان معاشرے نے برداشت کر لیا، کوئی اس پر روک ٹوک نہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، پارکوں میں۔ اب وہ پاجامہ، اب وہ جو تھا پاجامہ، اب وہ کاچھے کی شکل اس نے اختیار کر لی اور وہ گھٹنوں تک آ گیا۔ ہمارے نوجوان اور ادھیڑ عمر والے، انہوں نے وہ کاچھا گھٹنوں تک پہن لیا جس میں آدھے گھٹنے ننگے۔ اسی طرح بازاروں میں، پارکوں میں مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ اسی طرح موٹر سائیکل چلا رہے، کبھی وہ اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ کاچھا سکڑتے سکڑتے آدھی رانوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور ہماری یہ جو سوسائٹیاں ہیں، اس میں تو ایسا رواج ہے کہ ہر تیسرے آدمی کا وہ کاچھا۔ آپ باہر نکلیں اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہر تیسرے آدمی نے وہ کاچھا پہنا ہوا ہے، اور اس کی آدھے رانیں ننگی ہیں، اور وہ جا رہا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کو کہنے والا نہیں۔ اللہ کے بندو، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور اس سطر کا ننگا کرنا مردوں کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ عورتوں کے سامنے۔ مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوں، سطر کا ننگا کرنا، اس سے کیا پھیل دیا بھائی؟ بے حیائی اور فحاشی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے اوپر شعبے اور حصے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ محدثین نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ جب 60 شعبے فرما دیے تھے تو حیا کو الگ کیوں ذکر فرمایا؟
محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حیا کو الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حیا ایسا شعبہ ہے جس آدمی کو حیا نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے پورے دین کے اوپر چلنا اور ایمان کے باقی سارے شعبوں کو پورا کرنا. وہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے, مخلوق سے بھی حیا کرتا ہے, جن سے اس کا معاملہ اور واسطہ ہوتا ہے ان سب سے اس کو حیا آتی ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں. اس لیے حیا, تو اس حیا کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک دوسری حدیث کا مضمون ہے اذا فاتک الحیا, پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں اب تک چلی آ رہی ہے اس امت میں, ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرے دل میں آئے کر گزر. نہ خدا سے حیا ہے نہ مخلوق سے حیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کسی نے کسی سے پوچھا کہ میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں, کوئی روک ٹوک نہ ہو, تو اس نے کہا بڑا آسان کام ہے, بے حیا باش ہر چخائی کن, بے حیا بن جاؤ اور پھر جو دل میں آئے کر گزرو. آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں, ٹی وی میں دیکھتے ہیں, نیٹ پہ دیکھتے ہیں. تو بھائی یہ گناہ کا کام ہے, خود بھی بچو, اپنی اولاد کو, اپنے جاننے والوں کو بچاؤ. اور اس حالت میں جان لو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے گھٹنوں سے اوپر کاچھا پہنا ہوا ہے اس کو سلام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے. گناہوں کی بہت ساری قسمیں. ایک گناہ بندہ پھنس گیا, بھئی گناہ کر بیٹھا, بند کمرے میں, خفیہ مکان میں, یا خفیہ تدبیر سے پھنس گیا, حکم اللہ کا ٹوٹ گیا, اللہ سے معافی مانگ لے گا. اور ایک گناہ ہے اعلانیہ کرنا, کھلے عام کرنا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. ایک بچہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے بند گھر میں, ماں بہنیں دیکھ رہی تھی یا کوئی نہیں تھا, اور ایک بچہ برسر بازار سارے لوگوں کے سامنے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. کیا دونوں کا جرم ایک جیسا؟ ایک اللہ کا حکم توڑ رہا ہے چھپ کر کے, خفیہ طریقے سے, اور ایک اللہ پاک کا حکم توڑ رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ صرف خود گناہ گار نہیں, جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کو گناہ گار کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے معافی کے قابل نہیں. تو ایک تو یہی اعلانیہ گناہ, اور دوسرا من تشبہ بقوم فہو منہم, کن کے ساتھ مشابہت اختیار کر. من کسر سواد قوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہوگا, اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. بہرحال خلاصہ یہ ہے, مضمون بیان ہو رہا تھا اولیاء کا لباس, اولیاء کی شکل و صورت, اولیاء کا حلیہ, اولیاء کی وضع قطع. بھئی اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو پھر اولیاء والا لباس بھی اختیار کرنا پڑے گا, اولیاء والی شکل و صورت بھی اختیار کرنی پڑے گی, اولیاء والی وضع قطع بھی, اولیاء والا حلیہ بھی اختیار کرنا پڑے گا. مسلمان بننا چاہتے ہو تو مسلمانوں والی شکل و صورت بھی اختیار کرنی پڑے گی, مسلمانوں والا لباس بھی اختیار کرنا پڑے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اس